بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لما چہارم میں کتاب سب کو رمایا کے پہلے درس میں ہم سب کو رمایا کی لغوی اصطلاحی معنی اور مطلب آپ کو بتا چکے، اور کون سی چیزوں میں سب کو رمایا جائز ہے وہ بھی آپ کو بتا چکے۔ آج کے درس میں کچھ اور شرائط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرط ہے کہ وہ عوض معین کیا جائے کہ بھائی جو جیتنے والا ہوگا اس کو کیا دیا جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کچھ دے دیں گے تو یہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ محلل کا ہونا شرط ہے یا محلل کا ہونا شرط نہیں ہے۔ محلل لفظی حوالے سے تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل کا، اور اس کی لفظی معنی ہے حلال کرنے والا، لیکن یہاں پر محلل کا مطلب یہ ہے کہ جو دو بندے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے بیچ میں ایک امین ہونا چاہیے جو ہمیں آ کے بتائے گا کہ فلاں جیت گیا یا فلاں جیت گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جناب فرماتے ہیں کہ سبق میں ایک اور بھی شرط بتائیں گے، وہ کیا ہے کہ جس مقدار میں وہ دوڑنا چاہتے ہیں اس کی مسافت طے کی جائے کہ کتنی کی طرف توجہ کریں۔ وفیہ نظر، یہ جو انہوں نے پچھلے درس میں بات کہی کہ سب کو رمایا جو اعلیٰ ہے یہ مستقل عقد نہیں کہتے، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ کیوں؟ لأن وجود بعض الخواص، اس لیے کہ بعض خاصیتیں مشترک ہونا جو اعلیٰ میں بھی تھیں، مثلا عامل کا معین نہ ہونا، سب کو رمایا میں بھی عامل معین نہیں، لا یقتضی الاتحاد فی الحکم، یہ بعض خواص کا ہونا تقاضا نہیں کرتا کہ جناب جو اعلیٰ اور سب کو رمایا حکم میں بھی ایک جیسے ہوں، مطلقہ لازم ہونے میں اور جائز ہونے میں۔ وَأَصَالَةُ عَدَمِ اللُّزُومِ ارتفعت بما دل علی اللزوم، کہتے ہیں جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں شک ہو رہا ہے کہ سب کو رمایا عقد لازم ہے یا نہیں، تو اصالت عدم اللزوم سے ہم نے مدد لی، یعنی اصل یہ ہے کہ عقد لازم نہیں ہے، تو نتیجے میں یہ اصالت جو ہے کیا ہے، وہ اصالت عدم اللزوم ارتفعت، یہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہم اس اصل کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ بما دل علیہ، وہ دلیل جو دلالت کرتا ہے لازم ہونے پر۔ والاصل فی الوفاء العمل بمقتضاہ دائما، اور یہ جو اوفو بالعقود کہا گیا ہے، وفا کی معنی کیا ہے کہ آپ عمل کریں بمقتضا ہو، جیسا آپ نے عقد کیا ہے دائما ہمیشہ۔ وخروج العقد الجائز تخصیص للعام، پھر یہاں پر آپ کہیں کہ عقد جائز پر تو عمل کرنا لازمی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس عام قانون سے جو دائماً وفا کرنا تھا اس سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اصول میں آپ نے پڑھا ہے ما من عام الا وقد خص، کوئی ایسا عام نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تخصیص اس کو لگتی ہے۔ فیبقى حجۃ فی الباقی، فیبقى العام، تو نتیجے میں یہ عام حجت رہے گا باقی میں، یعنی جس کے اس عموم سے نکلنا یقینی ہے اس پہ تو عموم والا قانون جاری نہیں ہوگا، لیکن سب کو رمایا کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ آیا وہ وفا والی بات سے خارج ہے یا نہیں، تو اس پر وفا کرنا لازمی ہوگی۔ نعم شک و بقی فی کون عقدن، شہید ثانی نے گویا کہ آخر میں آ کے پھر وہ اپنی بات کو خود ختم کر دیا، کہتے ہیں ہاں اس کے عقد ہونے میں ہمیں شک ہے۔ بھائی جب عقد ہونے میں شک ہے تو آپ وفا کو کیسے ثابت کرتے ہیں، آپ اس کے لازم ہونے کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ خیر، اب دوسری شرط وہ تعیین العوض، وہ عوض معین کرنا چاہیے۔ وہ ہوا عوض کسے کہیں گے؟ المال الذی، وہ مال جو یبذل للسابق، جیتنے والے کو دیا جائے گا، منہما، ان دو بندوں میں سے جو مقابلہ کر رہے ہیں، قدرن، اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ فرض کریں تولنے والی چیز ہے تو کتنے کلو ہے، ناپنے والی چیز ہے تو بھائی 1 ٹن ہے 2 ٹن ہے، پھر اس کی جنس بھی معلوم ہونی چاہیے، سونا ہے چاندی ہے پیسے ہیں۔ وہ وصفاً، پھر اس کی وصف بھی ہمیں جو ہے کیا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، مثلا اگر سونا ہے تو زیور کی صورت میں ہے یا ویسے کسی کچے سونے کی صورت میں ہے۔ وظاہر العبارت کا کثیر، کہتے ہیں ہماری لمہ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کثیر، جیسے بہت سے اور علماء کی عبارات سے بھی ظاہر ہوتا ہے، انہو، یہ تعیین عوض شرط فی صحت العقد، یہ عقد کے صحیح ہونے میں شرط ہے۔
وہ پھر تذکرہ علامہ ہلی کی کتاب ہے، وہ کیا فرماتے انہو، یعنی یہ تعین لیس بشرط، یہ شرط نہیں ہے، وانما المعتبر تعینہ لو شرط، یعنی علامہ ہلی صاحب فرماتے معتبر یہ ہے کہ وہ عوض معین ہوگا اگر عوض کی شرط ہے، اگر ہم بغیر عوض کے کھیلنا چاہتے ہیں تو بھی تعین عوض شرط ہے؟ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ حسن، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ علامہ کا قول بہتر ہے۔ وَيَجُوزُ كَوْنُ الْعِوَضِ مِنْهُمَا، جائز ہے کہ جو وہ انعام رکھا گیا ہے، جو عوض رکھا گیا منہما، ان دونوں مقابلے والوں کے جیب سے نکلے، معاً ساتھ، یعنی کچھ پیسے وہ نکال دے، کچھ پیسے وہ، 500 وہ نکال دے، 500 وہ، ومن احدہما، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے ایک ہے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مقابلے کے لیے میں آمادہ ہوں، تو چلیں وہ دوسرا کہے گا چلیں پیسے میں دیتا ہوں۔ وہ اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ جب پیسے ایک دے رہا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ جیت گیا تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، بھائی اس کو فائدہ ہوگا جناب۔ کیسے؟ جب اس نے پیسے نکال کے انعام کے لیے رکھے، گویا کہ اب اس کا مالک ہونا پکا نہیں ہے، یعنی اس کا مالک ہونا ڈگمگاتا ہے، جیت گیا تو مالک ہوگا، جیتا نہیں تو مالک نہیں ہوگا۔ وہ فائدتہ، جب ایک کی طرف سے عوض ہو تو اس کا فائدہ حینئذ، ایک والی صورت میں، ان الباذل ان کان ہوا سابق، اگر پیسے دینے والا ہی جیت گیا، احرز مالہ، تو اس نے اپنے مال کو پکا اپنا کر لیا۔ وہ ان کان سابق، اور اگر وہ جیتنے والا کون ہے؟ غیرہ، پیسے دینے والے کے علاوہ دوسرا بندہ ہے، احرزہ، تو پھر دوسرا بندہ وہ پیسے اپنے جیب میں رکھ لے گا۔ خوب، بس عوض ان کی جیب سے ہو سکتا ہے، ومن بیت المال، حتیٰ کہ کہتے ہیں بیت المال سے بھی آپ ایسے مقابلے کرائیں، جیتنے والے کو انعام دیں۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ بیت المال معد للمصالح، اس کو معین کیا گیا ہے مسلمانوں کے مصلحت والے کاموں کے لیے، جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ وہ ہذا، اور یہ سب کو رمایا منہا، ان مصالح میں سے ہے۔ کیوں؟ لما فی ہے، اس لیے کہ اس سب کو رمایا میں من البأس، آپ ابھارتے ہیں لوگوں کو کس پر؟ علی التمرن، کہ وہ پریکٹس کریں، علی العمل، ایسے کام کی، المترتب علیہ، جس کام پہ کھڑا ہے اقامت و نظام الجہاد، جہاد کے نظام، یعنی جب تک ہمیں تیر اندازی نہیں آئے گی ہم جہاد نہیں کر پائیں گے۔ ومن اجنبی، اچھا، اور یہ جو عوض ہے، یہ جو انعام ہے، بیت المال سے ہٹ کر کسی اجنبی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مثلا کوئی گاؤں کا بڑا ہے وہ انعام دیتا ہے، کوئی شہر کا بڑا ہے وہ انعام دیتا ہے، سواء کان الامام، چاہے وہ اجنبی امام ہو یا غیر امام ہو، ولا کل تقدیر، ہر صورت میں، یعنی عوض جس کی طرف سے بھی ہو، یجوز کون العوض عینن، جائز ہے کہ وہ عوض عین ہو، یعنی سامنے موجود ہو، و دینن، یا قرض ہو۔ پھر قرض کی بھی دو صورتیں، حالن یعنی ابھی ادا کرنا ہے، وہ معجلن، یا ادھار پہ ہے کہ بھائی ہم 2 مہینے بعد آپ کو یہ انعام دے دیں گے۔ اب چلتے محلل والی بات کی طرف۔ ولا یشترط المحلل، محلل یعنی ان دو مقابلے کرنے والوں کے بیچ میں امین کا ہونا شرط نہیں ہے۔ وہو الذی، جناب محلل کون ہے؟ محلل ایک ایسا بندہ ہے، یدخل بین متراہنین، جو دو مقابلے والوں کے بیچ میں آتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، بشرط فی عقدہ، اگر شرط کی جائے عقد سبق میں کہ محلل کا ہونا چاہیے، فیتسابق معہما، پھر یہ بھی دوڑتا ہے، یہ بھی مقابلہ کرتا ہے ان دو بندوں کے درمیان، من غیر عوض یبذلہ، یہ اپنی جیب سے کوئی پیسے نہیں دے گا، یبذلہ، ہو کی ضمیر عوض کی طرف جائے گی، یبذل میں ایک ضمیر مستتر ہے جو محلل کی طرف جائے گی۔ یہ کیوں ان کے بیچ میں دوڑتا ہے؟ لیعتبر السابق منہما، تاکہ پہچانے، تاکہ اعلان کرے کہ جیتنے والا کون ہے منہما، ان دو بندوں میں سے۔ ثم ان سبق، اگر اتفاق سے محلل خود آگے دوڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اخذ العوض، تو انعام و محلل کو ملے گا۔ وَإِن لَمْ يَسْبِقْ، لیکن اگر وہ جو ہے کیا ہے جناب وہ نہیں جیتا، یا وَإِن سُبِقَ لَمْ يَغْرِمْ، اور اگر وہ نہیں جیتا گیا تو وہ اپنے جیب سے کچھ بھی پیسے نہیں دے گا۔ وَهُوَ، یہ جو محلل ہے، بینہما کالامین، ان دو مقابلے والوں کے درمیان امین کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ لِلْأَصْلِ، اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی جب یہ امین کی حیثیت رکھتا ہے
تو پھر اس کی تو اس عقد میں شرط ہونا چاہیے. کہتے نہیں، اصل کی وجہ سے اس کا ہونا ضروری نہیں. اصل کون سی؟ اصالت العدم. ہم شک کرتے ہیں کہ محلل کی شرط ہے یا نہیں، اصل عدم اشتراط ہے. وتناول علی الجواز، اور شامل ہو جاتے ہیں وہ دلیل جو دلالت کرتے ہیں کہ سب کو رمایا جائز ہے، للعقد الخالی من المحلل، وہ دلیل شامل ہوتے ہیں اس عقد کو جو خالی ہوتے ہیں محلل سے. وعند بعض العامة وبعض اصحابنا، کچھ ہمارے برادران اہل سنت کے پاس اور کچھ ہمارے شیعہ علماء کے پاس، ہو شرط، جناب یہ محلل جو ہے کیا ہے، وہ شرط ہے، اگر ہوگا تو عقد ہوگا. وہ بہی، اسی شرط کی وجہ سے، سمی المحلل محللا، محلل کو محلل کا نام دیا گیا ہے، یعنی حلال کرنے والا. لتحریم العقد بدون ہی، اس لیے کہ یہ عقد سب کو رمایا حرام ہے بغیر محلل کے، عندہم، ان اہل سنت والوں کے پاس اور ہمارے کچھ علماء کے پاس. وہ حیث شرط لازمہ. اچھا، حیث شرط، اگر مقابلے والے ایک شرط آپس میں کرتے ہیں کہ بھائی محلل ہونا چاہیے، پھر تو محلل کا ہونا لازمی ہے. یعنی اصلی شریعت نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا ہے، لیکن اگر ہم آپس کی رضامندی کے ساتھ اس کو بیچ میں لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بیچ میں آنا ضروری ہے. فیجری دابتہ، تو یجری کا ویسے تو ترجمہ ہوگا چلائے گا، لیکن یہاں پر آپ کہیں یہ دوڑائے گا اپنا گھوڑا یا گدھا یا کچر، بینہما، ان دو مقابلے والوں کے بیچ میں، او الی احد الجانبین، یا دائیں بائیں طرف بیچ میں آنا ضروری نہیں ہے. مال اطلاق، جب محلل کے ہونے کو ہم نے مطلق شرط قرار دیا، یعنی اس میں شرط نہیں رکھی تھی کہ بیچ میں چلو گے یا نہیں. وَإِلَى مَا شُرِطَ مُعْتَيِّن، یا اس شرط کے مطابق یہ محلل ہوگا جس کی جو ہے کیا ہے وہ معین کیا گیا ہے. بھئی بیچ میں کیوں ہو؟ لِأَنَّهُمَا، اس لیے کہ یہ دونوں جو مقابلہ کر رہے ہیں، بے اخراج سبق، اخراج تو ویسے نکالنے کی معنی میں، لیکن یہاں پر جیتنے کی معنی کریں گے. وہ مقابلہ جیتنے کے لیے متنافران، ایک دوسرے سے گویا کہ نفرت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میں بھی کبھی کوئی کرکٹر کسی کے منہ میں گیند مار دیتا ہے، کیوں؟ سمجھتا ہے کہ وہ جیتنے والا ہے. تو نفرت اور غصے کی وجہ سے اس قسم کے معاملات، اختلافات ہو جاتے ہیں. فَيَدْخُلُ بَيْنَهُمَا، تو نتیجے میں یہ امین ان کے بیچ میں ہوگا. کیوں؟ لِقَطْعِ تَنَافُرِهِمَا، تاکہ ان کی نفرت آپس میں ختم کر سکے. خوب، اب تیسری شرط سب کو رمایا کی، وَيُشْتَرَطُ فِي السَّبْقِ تَقْدِيرُ الْمَسَافَةِ، کہتے ہیں سبق میں شرط ہے کہ جناب اس مسافت کو جو ہے کیا ہے ناپا جائے. اگر آپ دوڑنا چاہتے ہیں، بھائی 5 کلومیٹر دوڑنا ہے، 2 کلومیٹر دوڑنا ہے، تیر اندازی کہاں تک کرنی ہے، التی یستبقان فی، وہ مسافت کہ جس میں یہ دونوں مقابلہ کرتے ہیں، ابتداء و غایتاً، اس کی ابتدا بھی معلوم ہونی چاہیے، انتہا بھی معلوم ہونی چاہیے. مثلا آپ جو ہے کیا ہے کوئی چونے کے ساتھ یا کوئی سفید وہاں رنگ لگا دیں اور انتہا پر بھی سفید رنگ لگا دیں، لئلا یؤدی الی التنازع، اگر آپ یہ مسافت طے نہیں کریں گے تو پھر جھگڑا ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ مسافت طے کر دیں تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو. وَلِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ، اور غرضیں بھی مختلف ہوتی ہیں. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا گھوڑا ابتدا میں تیز دوڑتا ہے، پھر آگے چل کے آہستہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا گھوڑا جو دور تک بھاگے تو پھر آخر میں جا کے وہ گرم ہوتا ہے اور تیز ہو جاتا ہے. اختلافاً ظاہراً، اس میں بالکل واضح اختلاف ہوتا ہے. لِأَنَّ مِنَ الْخَيْلِ مَا يَكُونُ سَرِيعًا فِي أَوَّلِ أَدْوِهِ، اس لیے کہ کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو اپنے ابتدائی دوڑنے میں، ادو یعنی دوڑنا، ابتدا میں تو بہت تیز دوڑتے ہیں، دون آخری، آخر میں وہ تھک جاتے ہیں، پھر آہستہ ہو جاتے ہیں. فصاحبہ، تو اس قسم کے گھوڑے کا جو مالک ہوگا، یطلب کثیر المسافہ، یہ چاہے گا کہ بھائی وہ پیمائش کتنی ہو، کم ہو. ٹھیک ہے. وہ منہا، اور گھوڑوں میں سے، ما ہوا بالعکس، کچھ ایسے ہیں جو اس کے برعکس ہیں، الٹ ہیں. یعنی وہ گھوڑے ابتدا میں ان کو دوڑیں تو بالکل سلو دوڑتے ہیں، لیکن جب ان کو 2-4 چابک لگتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، تو پھر وہ بہت تیز ہو جاتے ہیں. فَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ، پھر یہاں پر حکم برعکس ہو جائے گا. یعنی اس کا مالک چاہے گا کہ مسافت دور ہو، لمبی ہو. اس کے بعد کہتے ہیں شرط ہے وَتَقْدِيرُ الْخَطَرِ، خطر وَهُوَ الْعِوَض، وہ عوض ہے کہ عوض بھی جو ہے کیا ہے وہ معین ہونا چاہیے. ان شرطا ہو، اگر عوض کی انہوں نے شرط لگائی ہے، او مطلقاً، یا چاہے عوض کی شرط کی ہے یا نہیں، اگر ہے کوئی تو بھائی اس کو معین کیا جائے کہ اتنا عوض دیا جائے گا. تو آج کے درس میں آپ نے یہ پڑھا کہ جناب
اگر آپ سب کو رمایہ کرنا چاہتے ہیں تو عوض کو معین کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس عوض کو یا تو ان دو مقابلے کرنے والوں سے لے لیں، یا بیت المال سے لے لیں، یا اجنبی سے لے لیں، محلل کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اب طلاب اور طالبات سے سوال یہ ہے کہ مسافت کیوں طے کی جاتی ہے؟ اگر طے نہ کی جائے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔